اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. وداعی کی تو آپ جانتے ہیں، الوداع رخصتی کو کہتے ہیں. وہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس کا آخری ایام ہے. انتظار کرتے ہیں آپ پورے سال اس مہینے کا. یہ مہینہ جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، زیادہ زیادہ اللہ کی رضامندی حاصل کریں گے، ثواب کمائیں گے، آخرت بنائیں گے، اپنے گناہ معاف کرائیں گے اللہ تعالیٰ سے. پورے سال جو ہے اس کی پلاننگ کرتے ہیں آپ، لیکن یہ ایک دم جیسے بہتا ہوا دریا ہے، ایک دم چلا جاتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا. بہت سال. اب اس کے بعد جو ہے اگلے سال ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کتنے لوگ زندہ رہیں گے. زندگی تو ایک حادثہ ہے کہ کب کون سے کیا انسان کا کیا پیش آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ جو آخری دن ہیں یہ ان کو زیادہ سے زیادہ کیش کیا جائے. یہ عشرہ اخیرہ ہے، آخری 10 دن. اتقوا من النار حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ سے گردن چھڑاتا ہے مسلمانوں کی. 10 دن عشرہ رحمت ہیں، شروع کے 10 دن، اور بیچ کے 10 دن عشرہ مغفرت ہیں، انہیں اللہ گناہ معاف فرماتا ہے. اور آخر کے 10 دن عشرہ اتقوا من النار، یعنی جو بالکل پھنس چکے تھے ان کی گردن چھڑاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس میں بھی خاص طور سے جو شب قدر ہے اور پھر جو لیلۃ الجائزہ ہے. آپ سے اس درس میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کی اصلی عظمت اور اصلی عزت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. انسان کے لیے سب سے خوش قسمتی کا دن وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس اینٹ پتھر کی دنیا کے اوپر اپنا کلام نازل کرنے کا فیصلہ کیا. انسان میں اور بندے میں، اللہ میں اور بندے میں رابطہ ہوا. رحمت من ربک، یہ خدا کی مہربانی تھی کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انتظام فرمایا. وہ اسی رمضان کی ایک سحر تھی، ایک صبح تھی، ایک رات تھی، شب قدر، جس کی جتنی بھی قدر کریں آپ کم ہے. وہ اس لیے شب قدر ہے. 1000 راتیں اس کے برابر نہیں. یعنی اس رات میں جو خزانے تقسیم ہوئے اللہ کی رحمت کے، اور جو عطا کی بارش ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور جو انسان کی بہتری اور بہبودی کے لیے اللہ کا منصوبہ انجام پذیر ہوا، ہزاروں سال بھی اس کے برابر نہیں ہے. اس نعمت کے، اس کرم کے برابر نہیں ہے. اس رات میں عبادت کرنا 1000 برس سے بہتر ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ رات اتنی قدر والی رات ہے کہ انسان اس کا ناپ کر نہیں سکتا، اس کو کسی ماحول کے کسی پیمانے سے ناپ نہیں سکتا جو کرم اس رات میں انسان پر ہوا. یعنی اللہ نے اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا. اور چونکہ وہ شب قدر ہے، یعنی قدر کی رات ہے، قدر کی چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے چھپا دیا ہے اسے. شب قدر کو ڈیٹ فکس نہیں ہے اس کی. جو چیز جو ہے زیادہ عزت اور زیادہ قدر والی ہوتی ہے اس کو زیادہ چھپایا جاتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے تاکہ ڈھونڈیں. آتش شوق بڑھ کے آپ کی ذرا جستجو پیدا ہو دل میں، آپ کی ذرا آرزو ہو، ذرا جاگیں. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے، اور بعض میں ایسا بھی اشارہ ہے کہ آخری عشرہ جو یہ 10 دن ہے اس کی طاق راتوں میں ہوتی ہے. 21ویں شب، 23ویں، 25، 27 اور 29. اور اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں میں زیادہ امکان ہوتا ہے. لیکن کوئی چیز کنفرم نہیں ہے، بتائی نہیں گئی ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اگر بتا دی جائے تو آپ تو بس 29 رات پیر پھیلا کے سوئیں گے، اور ایک رات جاگ لیں گے، ذرا کچھ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسے دیوانہ وار تلاش کریں، جیسے کسی قیمتی چیز کو تلاش کیا جاتا ہے. اسے ڈھونڈیں، اس کے لیے آتش شوق بھڑکائیں، جستجو ذرا راتیں قربان کریں. اگر واقعی سچی طلب ہے اور سچی آرزو ہے تو وہ آرزو تو اسی طرح جوان رہ سکتی ہے کہ آپ کو بتایا نہ جائے کہ وہ کب ہے اور وہ اچانک آ جائے. اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ شب قدر کو تلاش کر سکیں آسانی کے ساتھ.
آخری عشرے میں چونکہ امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آخری 10 دن اعتکاف کے لیے بتائے گئے۔ قرآن کو گوشہ عافیت کے ساتھ ایک مناسبت ہے اللہ کے کلام کو۔ جتنی بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب خاموشی کے ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی ہے کوہ طور کے اوپر، جبکہ وہ روزے سے تھے، روزے کے عالم میں تھے، 30 دن کا روزہ رکھا تھا انہوں نے، ابھی 10 دن اور بڑھائے گئے تھے۔ انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ بھی روزے کی حالت میں اور پہاڑی پر۔ اور قرآن کریم حضور اقدس علیہ السلام پہ نازل ہوا، اور یہ بھی روزے کی حالت میں اور غار حرا میں۔ دور دور تک جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وہ بھی ایک پہاڑی ہی تھی، غار حرا بھی۔ تو ایک غار حرا میں، جہاں اب تو خیر غار حرا جو ہے شہر میں آ گیا ہے، مکے میں شہر کی توسیع ہو گئی ہے ایکسٹینشن کے بعد، لیکن اس وقت تو 5-6 میل دور تھا شہر سے، اور بھی زیادہ۔ تو گویا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، سناٹا تھا بالکل، آدمی نہ آدمزاد۔ لیکن اس خاموشی کے اندر عبادت کرتے کے دوران، وہ اعتکاف کے دوران کہیے، کیونکہ حضور جب جاتے تھے 10-15 دن سے پہلے آتے نہیں تھے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ اپنا خود کھانا لے کر پہنچاتی تھی حضور اقدس کو وہاں اس غار میں، اس اکیلے جنگل میں۔ اور تعجب ہوتا ہے کیونکہ جو اب حاجی جاتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے اس غار پہ چڑھنا، اب بھی حالانکہ سہولتیں ہیں، کار میں بیٹھ کے جائیں گے ٹھاٹ سے، اس کے بعد پہ ذرا سے چڑھنا پڑے گا، سیدھے پتھر ہیں، چڑھا نہیں جائے گا۔ بناسپتی کا پھلنے والے نوجوان یہ بھلا کیا چڑھ پائیں گے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ جو کہ ضعیف تھی، اچھی خاصی 40 سال کی تھی، وہ کھانا پہنچاتی تھی حضور اقدس کو، اور اس خاموشی میں حضور اقدس وہاں رہتے تھے غار حرا میں۔ اسی دوران کلام پاک کا نزول شروع ہوا لیلۃ القدر میں۔ تو ان تمام باتوں سے اندازہ لگتا ہے کہ قرآن کو اور اللہ کے کلام کو کچھ مناسبت ہے خاموشی سے، اور گوشہ عافیت اور گوشہ اعتکاف سے کچھ مناسبت ہے۔ تو ایسے ہی جناب داؤد کے ساتھ ہوا، ویسا ہی جناب سلیمان کے، اور ویسا جناب موسیٰ کے اور جناب عیسیٰ کے ساتھ ہوا۔ زبور کے کیس میں بھی یہی بات دیکھتے ہیں، ہم انجیل اور تورات کے کیس میں بھی یہی بات دیکھتے ہیں، اور قرآن کے بھی کیس میں یہی بات دیکھتے ہیں۔ تو رمضان جو ہے گویا خاموشی کا مہینہ ہے، اور قرآن کو ایک مناسبت ہے خاموشی کے ساتھ، اس لیے اعتکاف رکھا گیا تاکہ آپ قرآن کریم سے وابستہ کریں اپنے آپ کو، اور اللہ کے لیے دعائیں کریں، عبادتیں کریں، اور خاموشی کا عالم میں کریں۔ دل لگتا ہے خاموشی کا عالم میں، عبادتوں میں، اور اللہ سے سیدھا دل جوڑتا ہے، اس سے جو ہے سیدھی مناسبت ہے۔ تو آپ اپنے لیے ایک گوشہ عافیت بنائیں، ایک غار حرا آپ بھی بنائیں۔ اعتکاف نام ہے اس بات کا کہ غار حرا آپ بنائیے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، روحانیت نہیں بلکہ ربانیت کہیے، اللہ سے جڑنے کا، اللہ سے جڑنے کا ایک تجربہ کریں۔ قرآن کریم تاکہ آپ کے دل کے اوپر نازل ہو، جیسا میں نے پچھلے درس میں آپ سے کہا تھا، قرآن کریم اپنے نزل و نزول کے لیے مہمان ہمارا اچھا مقام چاہتا ہے ہمارے جسم میں، وہ دل ہے ہمارے پاس، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ انسان کی عظمت کا راز وہی ہے، اس دل کو ذرا پاک کریں، دھوئیں، ذرا اللہ کے کلام کے قابل بنائیں۔ شور شرابے کا مہینہ نہیں ہے یہ رمضان، یہ سکون کا اور خاموشی کا اور سناٹے کا مہینہ ہے۔ بیٹھ کر اعتکاف کیجئے، سناٹا، اللہ کو یاد کیجئے، تلاوت کیجئے۔ مگر کہاں آج کے آدمی کو تو رونق ہی نہیں آئے گی، رونق کہاں آتی ہے؟ رونق تو جب آتی ہے ذرا تھوڑا سا 2:30 بجے سے جو ہے فلمی گلوکارائیں جو ہیں اللہ کی رحمت کے بیان کریں، رمضان کی نعمت کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے یہ آپ کو بتائیں، پورے سال فلمی گانے گانے والی محترمائیں اپنے آواز کا جادو جگائیں، تو رمضان میں جو ہے جوق در جوق رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ لوگ تو یہ وہ چیخ بخار، وہ چیخ ہم دھاڑ کے آدمی سکون سے اللہ کو یاد کر پاتا ہے، بس شور ہی شور ہے۔ افطار میں گولے چھوٹیں گے دھائیں دھائیں، سنیمے میں دھائیں دھائیں، افطار پڑھنے میں چہل پہل ہوگی، پورے مہینے میں مزہ آتا ہے مسلمانوں کو، یہی ہے، شبینے ہو رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکر گونج رہے ہیں، حفاظ گلے کا کمال دکھا رہے ہیں، حفاظ صاحبان جو ہیں دکھا رہے ہیں کہ میں نے 14 پارے پڑھ دیے اور میں نے 18 پارے پڑھ دیے، اور میرے گلے میں یہ دم اور میرے گلے میں یہ دم ہے، مرغن غذائیں کھا کے ماشاءاللہ کافی دم آ جاتا ہے، اس کو وہ رمضان المبارک کی برکت کہتے ہیں، کہ برکتیں آ رہی ہیں، رونقیں آ رہی ہیں۔ رمضان رونقیں جو ہے، ہم نے جو ہے اصل رمضان کی رونق یہ تھی کہ ہم اللہ کے آگے روتے گڑاتے، خاموشی میں، سناٹے میں قرآن کریم پہ تدبر کرتے، اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتے، دعائیں کرتے۔ دعا بھی آج کل بڑے تام جھام سے ہوتی ہے، دعا بھی تام تراق سے ہوتی ہے، دعا بھی خاموشی سے کام ہوتی ہے۔ دعا بھی جو ہے 6 مائک لگا کے اور بڑے مقفع اور بڑے قافیہ بند زبان کے اندر ہوتی ہے،
اصل میں سے کئی بار کہا، دعا جو ہے اللہ کا اور بندے کا ایک خاموش راز و نیاز ہے، ایک راز و نیاز ہے، اور وہ اپنے لفظ خود سکھاتی ہے۔ دعا اپنے لفظ خود سکھاتی ہے، سیٹ لفظوں میں نہیں مانگی جاتی ہے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے نے مجھ سے کیا مانگا، بندہ جانتا ہے میں نے اپنے رب سے کیا مانگا۔ اس کے لیے لفظ مقفع نہیں ہوتے، غزل نہیں ہوتی کوئی وہ جس میں تک سے تک ملائی جائے، اس کے بعد پھر واہ واہ کے انداز میں آمین کہی جائے، یہ نہیں ہوتی، اور بعد میں خراج عقیدت پیش کیا جائے کہ دعا میں مزہ آ گیا مولانا۔ تو مزے کی دعا نہیں ہوتی، دعا اللہ سے مانگنے کے لیے ہوتی ہے، رونے کے لیے اکیلے میں ہوتی ہے، وہ اللہ سے بات چیت ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ کلیکٹیو دعا جو ہوتی ہے، کلیکٹیو جو ہے، یہ مشاعرہ اسٹائل میں جو دعا ہوتی ہے، یہ دعا ہی نہیں ہے۔ جس دعا کو مانگنے کے لیے کہا گیا وہ بندے کا اللہ سے ایک طرف ہے، ایک مانگ ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان میں مانگو مجھ سے جو مانگو گے۔ لیکن جائزہ کے لیے آیا، شب قدر کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا، لیکن جائزہ کے لیے آیا جناب بیہقی کی حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس سے، جہاں بیہقی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کی رات میں، یعنی عید کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں، جس کی صبح کو عید ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اس آدمی کا، اس مزدور کا کیا انعام ہے جو اپنا کام مکمل کر لے۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کا انعام یہ ہے کہ اس کی مزدوری اس کو ادا کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اب کس طرح فرماتا ہے، یہ گفتگو کس طرح سے ہوتی ہے، اس کی کوئی تفصیل ہم نہیں جانتے، ہمارے عقل اس قابل ہے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ یہ لوگ میرے لیے جاگے ہیں راتوں میں اور روئے ہیں میرے لیے، اور مانگا ہے مجھ سے گڑا کر، اور میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے اور اپنی خواہشات کو روکا ہے، اور بھوکے پیاسے رہے میرے لیے، میں ان کی ساری خطائیں معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، ان کی ساری خطائیں معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی مزدوری ہے جن کو ادا کر دینی چاہیے، اور میں کوئی بھی دعا جو مجھ سے مانگیں گے اس کو رد نہیں کروں گا۔ اگر دنیا کے معاملے میں مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی مصلحت دیکھوں گا، اور آخرت کے معاملے میں مانگتے ہیں تو میں اس کو قبول کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے کہ جو یہ لغزشیں کریں گے میں ان پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دوں گا، میں ان کو رسوا نہیں کروں گا، میں ان کو معاف کروں گا، اور کفار کے سامنے ان کو کبھی شرمندہ نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ کافروں کے سامنے ان کو کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ جو دعائیں سے دل سے مانگنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے آگے حق سچے دل سے رونے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو کافروں کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گا۔ تو جو کافروں کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں وہ حقیقت میں سچے دل سے دعا مانگنے والے ہی نہیں ہیں۔ اب جو ہیں ایسے بے شرم کے شرمندہ ہوتے ہی نہیں کسی بھی حال میں، ان کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی بھی حال میں شرمندہ نہیں ہوتے، ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جو آخری دن ہے جو جا رہے ہیں رمضان، ایک کو رحمت اور بارش اللہ کی نازل ہوئی، پر دیکھیے کہ گڈھے میں تھوڑا سا پانی بھرتا ہے، سمندر بہت سا پانی لیتا ہے، ندی نالے بہت سا پانی لیتے ہیں، اپنی وسعت اپنے ظرف اپنی محنت کے مطابق ہوتا ہے، جتنا بھی آپ لے لیں، کتنا لے چکے آپ، کتنا کر چکے اس مہینے میں، یہ تو آپ کی محنت پر، اللہ کے عطا پر ہے جو کچھ بھی آپ نے پایا۔ پر حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکتا، کیونکہ یہ چانس روز نہیں ملتا، جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ یہ دن ہے جو اسپیشل ہے، اللہ نے رکھا ہے اسپیشل ہر چیز میں، ساری دنیا اللہ کی ہے پر مسجد اسپیشل ہے، اور مسجد میں بھی 3 مسجدیں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اور اس میں بھی خانہ کعبہ اسپیشل ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں مگر رمضان اسپیشل ہے، اور رمضان میں بھی شب قدر اسپیشل ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک رکھا ہے، خصوصیت رکھی ہے بونس کے انداز میں، تاکہ آپ کو دل چونکے، دل انگڑائی لے، ذرا دل چاہے کچھ کرنے کو۔ تو یہ دن جو ہے بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے، آخری عشرہ اس کو من النار، یہ بہت اسپیشل دن ہے۔ اس میں اگر اب تک کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اب جیسا اللہ کے فرمانے کے اللہ تعالیٰ آخری رات میں لدل جائزہ میں اعلان فرماتا ہے، اور وہ لسٹ جو اس رات میں بہقی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے، سارے رمضان میں اکیلی اس رات میں اتنے لوگوں کی گردن جہنم سے چھڑائی جاتی ہے، یعنی بے حد و بے حساب مراد ہے۔ بہت سے لوگ تو گن کے بتاتے ہیں، ایک سب حدیث سناتے ہیں ہم تو 10 لاکھ آدمی روزانہ بخشے جاتے ہیں، اور آخری دن جو ہے کل ملا کر یعنی 3 کروڑ آدمی بخشے جاتے ہیں، یہ مطلب ہوا، تو 3 کروڑ 6 کروڑ کل بخشے جاتے ہیں،
اور باقی جو ہے 120 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ دھکے کھاتے رہ جاتے ہیں. اچھا آبادی چاہے 1 کروڑ ہو تو بھی 6 کروڑ بخشے جاتے ہیں, اور 100 کروڑ ہو تو بھی 6 کروڑ بخشے جاتے ہیں. مطلب پورا ٹوٹل ملالمے کا جو ہے بجٹ جیسے ہوتا ہے نا, اس حساب سے حاجیوں کا بجٹ ہے کہ 67,000 ہی درخواستیں منظور ہوں گی تو اتنی منظور ہوتی ہیں. اس طرح سے ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ بے حد و حساب بخش کرتا ہے, اور اس کی بخشش کا یہ دریا مجزن ہوتا ہے آخری رات میں اور زیادہ, کیونکہ وہ بیلنس شیٹ بن رہی ہوتی ہے. اس روز حساب بند ہو رہا ہوتا ہے. اس روز اللہ تعالیٰ ان سب کی گردن چھڑاتا ہے, گردن چھڑاتا ہے, ان کی گردن پھنسی ہوئی تھی. 10 دن اللہ کی مہربانی رہی, پھر بھی جب بندے روئے اللہ کے سامنے, گڑائے, جاگے راتوں کو, اپنی خواہشات سے لڑے, اللہ کو اور پیار آیا, اللہ نے گناہوں کو معاف فرمایا. اور پھر بھی دیکھا کہ پھر بھی اللہ کے دامن سے چپکے ہوئے, مزید اب بھی اللہ نے گردن چھوڑا دی. بہت جو سخت تھے ان کی بھی گردن اللہ نے معاف فرما دی. کمزور ہے میرا بندہ, پر آتا تو میرے در پر ہے, گرتا تو یہیں پر آ کر ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ معافی کا فیصلہ فرماتا ہے. 2 امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ, آپ کا جسم اور جان بھی, اور آپ کی صلاحیتیں بھی, دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ مانگتا ہے. خاص طور سے اس ماہ مبارک میں جسم و جان, نماز میں آپ کی تراویح میں قیام میں, تراویح کا لفظ حالانکہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا, ہم اس کو بولتے ہیں تراویح کا لفظ, لیکن قیام رمضان جو ہے یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہونا. اور دوسری چیز آپ کی صلاحیتیں نہیں, جو آپ نے پیسہ کمایا, مال اور دولت کمایا, اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا امتحان ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چمڑی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, دمڑی دینے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن اللہ نے ہر جگہ اقیم الصلاۃ کے ساتھ آت الزکوٰۃ کا جوڑ لگایا. اقیم الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ دونوں چیزیں چاہیے اللہ کو. جذبات کے خالی وہ نہیں چاہیے, یعنی الفاظ کے ڈالیاں سجا کے اللہ کے حضور نے پیش کر دی, تصویر بہت لمبی لمبی کھینچ دی, اور باقی کچھ نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے آپ کے امتحان کے لیے اس کے ساتھ رکھا یہ بھی کہ آپ اللہ کے لیے خرچ کریں. انفاق, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ دونوں ہر جگہ قرآن کریم تقریباً 80 جگہ یہ ترکیب استعمال کی گئی ہے, اور کہیں بھی نماز کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا زکوٰۃ کے بغیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھوری رہتی ہے نماز بھی جب تک زکوٰۃ نہ دی جائے. دونوں سے کمپلیٹ ہوتی ہیں, اور دونوں جمع کے صیغے سے, اس کو میں نے پھر آپ کو سمجھایا, دونوں جمع کے صیغے سے, یعنی وہ بھی باجماعت اور یہ بھی باجماعت, دونوں باجماعت ادا کرنا ہے. تو اصل میں پہچان یہ اس بات کی ہے, زکوٰۃ سے اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ واقعتاً جو کچھ بھی دنیا میں ہیں اس کو اپنی صلاحیتوں کا ثمرہ سمجھ رہے ہیں, یا واقعی اللہ پر ایمان اتنا زندہ ہو گیا آپ کا اور تازہ ہو گیا اللہ کا اوپر ایمان کہ آپ اس کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں. اگر آپ نے سمجھا کہ واہ رے میں یہ تو میں نے کیا ہے, میرے گٹس دیکھو, میری صلاحیتیں دیکھو, میرا ذہن دیکھو, میرا عمقہ دیکھو, میں یہ سب آپ بتا رہے ہیں دنیا کے سامنے, میں ہوں, میں مٹی کھودتا ہوں تو سونا ہو جاتا ہے, وہ گدھے ان سے کچھ نہیں آتا, میں ہوں بہت سب کچھ میں نے خود کمایا ہے. اگر آپ کے دماغ میں یہ گھس گیا ہے خناس, تو آپ کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ہاتھ رکے گا, کیونکہ آپ تو اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں نا اس کا. آپ سمجھ رہے میں نے کیا ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے, اللہ عطا کرتا ہے جو کچھ بھی دیتا, اور چھینتا بھی وہی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, مسلمان وہ ہے جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی دیتے ہم ہیں, وہ خود نہیں پیدا کرتے, دیتے ہم ہیں. ہم فیصلہ کرتے ہیں کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا دینا ہے. تو ہم نے دنیا کی ساری چیزیں پیدا کی, اور ہم نے ہی بارش برسائی, اور ہم نے ہی کھیتی اگائی, اور یہ کھیتی کھا کر اور یہ بارش کا پانی پی کر یہ آدمی کا جسم بنا, تیار ہوا, اس کی صلاحیتیں پروان چڑھی, ان صلاحیتوں سے اس نے پیسہ کمایا, کمانے کے بعد کہہ رہا میں نے کمایا. تو یہ آدمی, اس لیے زکوٰۃ کے معنی عربی میں 2 معنی آتے ہیں زکوٰۃ کے. ایک تو معنی ہے نمو کے, اس کے انہیں بڑھاوے کے, نشو و نما, کسی چیز کا نشو و نما جو ہوتا ہے, نمو کے معنی آتے ہیں اس کے, بڑھوتری, اضافہ. جو ربا کے معنی ہے, سود کے جو معنی ہے وہی زکوٰۃ کے معنی ہے عربی میں. ربا کے معنی بھی بڑھوتری کے ہیں, زکوٰۃ کے معنی بھی بڑھوتری کے ہیں. دونوں کے معنی بڑھوتری کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے تحفظ کے لیے مثبت انداز میں زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے, اور منفی انداز میں سود سے ہم کو روکا ہے, سود سے ہاتھ کھینچے ہیں ہم, اور زکوٰۃ کی طرف. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کیونکہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے, ربا جس کو تم بڑھوتری سمجھ رہے ہو, خدا اس کو مٹائے گا,
اور زکوٰۃ جس کو تم خرچ سمجھ رہے ہو خدا اس کو انویسٹمنٹ بنائے گا. یعنی زکوٰۃ خرچ کی جگہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی, اور ربا انکم کی جگہ آپ کا خرچہ ہو جائے گا اس کا, اور آپ برکات سے محروم ہو جائیں گے. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, دعویٰ کیا ہے, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اب جس آدمی کا اللہ کے وعدوں پر یقین ہے اور اپنی صلاحیتوں کو وہ اللہ کی دین سمجھتا ہے, اس کو اللہ کی راہ میں دینے میں ذرا بھر ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیونکہ جو کچھ میراث ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کی. اللہ میرا, میرا جسم جان, میری صلاحیتیں, میرا دماغ, میرے ہاتھ پیر, سب کچھ اللہ کی امانت ہے. اسی نے پیدا کیا, اسی نے اس قابل بنایا ہے. اب میں سمجھتا ہوں پیدا تو اللہ نے کر دیا ہے, اور بڑا بھی اللہ نے کر دیا ہے, اور آنکھ کو دیکھنے کی اور ہاتھ کو چھونے کی طاقت بھی اللہ نے دے دی ہے. واقعی اس کے آگے جو کچھ بھی کیا وہ میں نے کیا. اگر یہ سمجھتا ہے آدمی تو بہت بڑا احمق ہے. اس لیے اللہ نے ایک آزمائش کے لیے کہا اللہ میراث السماوات والارض, اس کو جو ایمان کی آزمائش قرار دیا. قرآن میں کہا گیا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. وہ لوگ اگر توبہ کر لیں, نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں, تب وہ دینی بھائی شمار کی جائیں گے تمہارے, ورنہ نہیں. وہ شرط ایمان ہے یہ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. شرط ایمان ہے یہ, اور شرط ہدایت بھی ہے. قرآن سے ہدایت کی شرط ہے. قرآن سے صرف وہ ہدایت پا سکتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہو. ہدی للمتقین, یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی والے ہیں. اور تقوی والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ ہے نا, متقین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ ہدایت پائیں گے. اس سے گویا کہ جو نماز نہ پڑھے اور جو زکوٰۃ نہ دے وہ اس سے ہدایت نہیں پائے گا. تو قرآن کے لیے ہدایت کی شرط بھی یہ ہوئی. اور تمام نیکیوں کو اللہ نے ڈیپینڈ کیا اسی کے اوپر, ساری نیکیوں کو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کو کر لیا کہ منہ ادھر کو کر لیا. اللہ فرما رہا ہے, اللہ کے الفاظ ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ادھر کو منہ پھیر لیا, قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں تو مسلمان ہو گیا. نیکی یہ نہیں ہے. ولکن البر, نیکی یہ ہے من آمن باللہ, اللہ پر ایمان ہو, یقین پورا, الیوم الآخر والملائکہ والکتاب وآتی المال علی حبہ, اور مال کی چاہت کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار رہے. ذوی القربہ, اپنے غریب رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر اور مسافروں پر. یہ ہے گویا شرط ہے یہ تقوی کی بھی, ہدایت کی بھی, اور اللہ کی مدد کی بھی. اللہ کی مدد کی بھی شرط ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا, ہم نے بہت سی بستیاں برباد کر دی ہیں وہ جو یوں سمجھتی تھی کہ اپنی معیشت ہم نے کھڑی کی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا, جن کی معیشت نے انہیں چکر میں ڈال دیا, ہم نے ان کو جو ہے برباد کر دیا. بہت سو کو الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, ہم جن کو حکومت دیں گے مسلمانوں میں سے وہ ہوں گے جو نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہوں گے. تو آپ کی اقتدار اور آپ کی حکومت اور آپ کی سرفرازی اور سربلندی کی شرط بھی یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں انفاق کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے انفاق کا لفظ بولتا ہے, بڑا پیارا لفظ ہے یہ. انفاق جو ہے بہت ایکوریٹ لفظ ہے. کھیتی سے مثال دی اللہ تعالیٰ نے, اس کی کھیتی سے مثال دی ہے. مثل ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, ان کی مثال کھیتی سے دی. کھیتی چونکہ جانی پہچانی چیز ہے اور عطا الہی کی کھلی ہوئی مثال ہے. کھیتی جتنا آپ سے لیتی ہے اس سے زیادہ آپ کو دیتی ہے. کھیتی کی یہ تو پہچان ہے. جو دانہ آپ مٹی میں پھینک کے آتے ہیں وہ واپس کرتی ہے, اس کو بہت گنا کر کے واپس کرتی ہے. کھیتی دیکھنے بھر میں لگتا ہے مٹی میں آپ پھینک کیا ہے, تو اللہ نے کھیتی سے مثال دی. یہ کھیتی جیسی ہے. یہ اللہ کی راہ میں جو بھی پیسہ تم نے دیا وہ کھیتی کی طرح ہے. زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کی بھی آئے, میں بتاؤں نمو کی بھی آتے ہیں, بڑھوتری کی بھی. بڑھوتری اس معنی کھیتی سے بڑھتی ہے, یہ بھی بڑھتی ہے, یہاں بھی بڑھے گی, آخرت میں بھی بڑھے گی. اور پاکیزگی کے معنی اگر لیں تو یہ آپ کے دل کو, دماغ کو, ذہن کو پاکیزگی عطا کرتی ہے. یہ ناپاکی جو دماغ میں گھس جاتی ہے نا کہ میں ہوں اور میں کرتا ہوں, میرے پاس کسی کا حق نہیں, اور مرے سوچے جتنے بھی ہیں یہ میرے رشتہ دار غریب آ جاتے ہیں بھیک مانگے مجھ سے مانگنے کے لیے. یہ جو ناپاکی ذہن میں ہے نا, آدمی اپنی خود کو عطا سمجھتا ہے, یہ ناپاکی نکلنی چاہیے دماغ میں سے. زکوٰۃ اس ذہن کو پاک کرتی ہے, دل کو دھوتی ہے, اور نمو بھی ہے, اضافہ بھی ہے. اس لیے دانے سے مثال دی اللہ تعالیٰ نے.
دانا آپ نے ڈالا, کھیت میں ڈالا, بڑھا, پودا بنا, بالیاں نکلی اور اس میں 700 دانے آئے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے. 700 دانے آئے اس میں لوٹ کر, برکت اس کی لوٹ کے ملی آپ کو. آخرت کے معنی میں تو جو ہے وہ ہے, لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو اس کی برکت لوٹ کے آپ کو ملتی ہے. ایک ایسا معاشرہ جو آپ سے نفرت کرتا ہوگا, آپ نے تو بہت ٹھاٹ کر رہے ہیں, بڑے آرام سے ہیں, کھانے پینے کا سب کچھ میسر ہے, شاندار مکان میں رہ رہے ہیں, لیکن غریب آدمی جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے, وہ آدمی نہ اس کے بچے پڑھ پا رہے ہیں, نہ وہ کپڑے پہن پا رہا ہے, نہ اس کی بیوہ پھڑا آنچل صحیح ہو پا رہا ہے. آپ کا ضمیر تو خیر کیسے برداشت کرے گا, لیکن یہ اس کے دل میں کتنی نفرت آپ کی طرف سے بھر جائے گی. پیسے کی ذلت, پیسے کی چاہت تو آپ کو کتنا خوار ویسے بھی کرتی ہے, امیروں میں بھی خوار کرتی ہے, غریبوں کے دل سے آپ کی محبت چھین لیتی ہے, دشمن بنا دیتی ہے ان کے دل. یہ آدمی کو دیکھو کیسے ٹھاٹ آ رہے ہیں, کیسے حرام کی کما رہا ہے, ایک ہمیں روٹی میسر نہیں ہے. وہ کیا آپ کے ہمدرد ہوں گے؟ کیا وہ ماحول آپ کی محبت کرے گا؟ وہ تو آپ گھر میں ڈکیتی ڈلوا دیں گے موقع لگے گا تو, اور خود آ جائیں گے ڈکیتی کو ساتھ چڑھ کے. اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے نا, یہ ایک پاکیزہ ماحول بنانے کے لیے وہ سارے فائدے لوٹ کے پھر آپ ہی کے پاس آئیں گے. وہ سارا معاشرہ جو مستحکم ہوگا وہ آپ کا معاشرہ ہوگا. اگر اس میں پڑھے لکھے بچے ہوں گے, اگر وہ ایک مہذب معاشرہ ہوگا, تو اس کا فائدہ آپ کو, آپ کی ملت کو ملے گا, تو آپ کو ملے گا. کسی محلے میں آپ رہیں, بہت شاندار سی کوٹھی بنا لیں آپ, اس میں یہاں پہ جوہر سڑ رہا ہے, وہاں پہ جو گھورا پڑا ہے, وہاں پہ بھنگی جو ہے ٹھیلا ڈال گیا, کیا فائدہ ایسی کوٹھی بنانے سے؟ جب تک پورا محلہ صاف ستھرا نہ ہو, سڑکیں صاف ستھری نہ ہو, گلیاں ستھری نہ ہو, تب تک آپ کی کوٹھی بھی چمکتی نہیں ہے نا. ماحول کا سدھرنا ہونا ضروری ہے. لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں, لعنت بھیج رہے ہیں آپ کی شکل دیکھ کر, جیب میں آپ کے کتنے بھی نوٹ بھرے ہوئے ہیں, کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. لوٹ کے فائدہ آپ کے پاس آتا ہے. زکوٰۃ جو ماحول بناتا ہے, اس سے ایڈجسٹمنٹ پیدا سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے. یہ اس میں حکمت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو خوار ہو جاتا ہے نا آدمی, خلق پیسے کی زیادہ محبت جو ہے آدمی کو مخلوق کے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے. یہ ہوتا ہے, آدمی سینہ تان کے نہیں چل سکتا. پھر یہ ہوتا ہے, ارے اگر میں نے اس کو ناراض کر دیا تو میرا تو 10-20 ہزار کا 50 ہزار کا نقصان ہو جائے گا, لہٰذا اس کی للو چپو کرنی ہے, مجھے اس کی خوشامد کرنی ہے. آدمی ہر ایک کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہے, ہر ایک کے آگے ہاتھ جوڑے. چمار بھنگی بھی اگر کوئی ہیں تو ان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ اچھا یہ میرا بل پھنسا دیں گے, نہیں تو اگر کوئی بات ہو گئی تو. یہ ہوتا ہے نا, پیسے کی محبت آدمی کو کتنا گرا دیتی ہے اور کتنا خوار کر دیتی ہے. آدمی ضرورت مند زندگی نہیں جی پاتا, اس سے زیادہ تو بیچارہ وہ 100 روپے پانے والا مزدور زیادہ شان سے سیتا ہے, یا کوئی رکشہ والا جو ہے دل میں چاہے گا بٹھائے گا, تو نہیں بٹھائے گا, وہ زیادہ شاہ ہوتا ہے اپنا مالک. اور جو اس چکر میں پھنس گیا 99 کے پھیر میں, وہ تو جی نہیں پاتا اپنی زندگی, ٹھیک سے جی نہیں پاتا. اسے بھی ناراض نہیں کرنا, اسے بھی ناراض نہیں, کسی کو ناراض ہی نہیں کرنا, ورنہ گھپلا ہو جائے گا. کوئی شکایت وکایت ہو گئی تو انکم ٹیکس انکوائری ہو جائے گی, یہ کچھ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, سب پریشانی رہتی ہے. پیسے کی یہود کو جو قرآن نے کہا کہ خوار ہوئے, دولت کی محبت میں خوار ہوئے, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کرنا, وہ خوار ہوئے. عزت کی زندگی آدمی جب گزار سکتا ہے جب اس کا سارا ماحول اس کے ساتھ جڑ کر محبت اور اعتماد کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دانہ ہے جو لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا. لیکن جب دانہ کی مثال دی ہے تو ظاہر ہے کہ دانے کو کھیتی بننے کے لیے اور دانے کو پودا بننے کے لیے کئی چیزیں چاہیے. اب تو دانہ صحیح ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ دانہ صحیح ہونا چاہیے. سڑا ہوا دانہ بو دیں گے تو کچھ تھوڑی ہو جائے گا. اور پھر بونے کا پروسیس صحیح ہونا چاہیے. یہ ڈال گیا زمین کے اوپر سے ایک لوٹا پانی پھینک دیا تھوڑی ہو جائے گا. اور پھر زمین صحیح ہونی چاہیے. پتھر کے اوپر بویا چھید کر کے چھینی سے تھوڑی ہو جائے گا. تو یہ شرط ہے نہیں. تو دانہ صحیح ہونا چاہیے پہلے. نہیں, آپ کی وہ دولت بھی صحیح ہونی چاہیے. بس زکوٰۃ نکالنا ہے, 1 لاکھ روپے چورا کے لائے اور 2,500 روپے زکوٰۃ دے دی, ایسے نہیں چلے گا. یعنی ایک تو دانہ بھی صحیح ہونا چاہیے, یعنی آپ نے محنت سے کمائی, اور پھر پروسیس بھی صحیح ہو. یعنی اللہ کے نے جہاں جہاں بتایا ہے خرچ کرنے کو وہاں وہاں, اور جس طرح بتایا ویسے ویسے, اور جن شرائط کے ساتھ بتایا ویسے ویسے خرچ کریں. اسی طرح سے تو برکتیں آئیں گی. یہ ایسے برکتیں نہیں آئیں گے کہ 5-5 روپے کا نیا نوٹ گڈی لائے بینک سے نکال کے ہر ایک کو بانٹنے شروع کر دیا, اس نے جا کے ٹھرا پی لیا, جا کے کوکو پی لیا, کچھ پی لیا اس نے. جو بھی مولانا آ گئے زیادہ شاندار والے پان کھائے ہوئے نوٹ ڈالے ہوئے, ان کو 100 روپے کا نوٹ سر کر دیا. ایسا نہیں ہوگا کچھ. یہ سارا گھپلا تو اس لیے ہے, پروسیس صحیح نہیں ہے. بیج چاہے صحیح ہو آپ کا, وہ صحیح نہیں رہے آپ اس کا, اس لیے برکتیں نہیں آنی. اور تیسرا یعنی اس کا صحیح ہو, پھر مصرف صحیح ہو, اس کا زمین صحیح ہو, مصرف صحیح ہونی چاہیے, اس کا ضائع نہ ہونا نہیں ہونا چاہیے آپ کا پیسہ.
ہم لوگ زکوٰۃ کے نام پر زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ نیک نامی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنا پروپیگنڈا کرانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے رزلٹ نہیں نکلتے۔ مصرف صحیح ہونا چاہیے اس کا، جو عام طور سے آج کل ناپید ہے۔ بہت برباد ہو رہی ہے مسلمانوں کی زکوٰۃ، 90% برباد ہو رہی ہے، 90% زکوٰۃ یقینی طور سے ہم کہہ رہے ہیں برباد ہو رہی ہے مسلمانوں، گھما پھرا کر سب لوگ جو ہیں، اور برباد کرانے میں سب سے آگے پیش ہیں ہمارے علماء کرام۔ پہنچنے نہیں دے رہے کسی، جو 8 ہیڈ اللہ نے بتائی ہیں وہاں پہنچنے نہیں دے رہے، اس میں گھبلے کر دیے ہیں، ایسے نہیں پہنچے گی، ویسے نہیں پہنچے گی، تبلیغ کرنا پڑے گی، یہ کرنا پڑے گا، فقر کی شرط ہے، احتیاج کی شرط ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کی جو اللہ نے بتائی ہیں ہیڈس، 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے آپ محتاج ہیں، ایک وہ جو آپ کے محتاج ہیں۔ دو، ملت جن کی محتاج ہے یا جو ملت کے محتاج ہیں۔ وہ لوگ جن کو روٹی نصیب نہیں ہے، کھانا پینا نصیب نہیں، جو ملت کی محتاج ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ملت جن کی محتاج ہے، مجاہدین فی سبیل اللہ کی ملت محتاج ہے، علماء کرام کی ملت محتاج ہے، ان کے ذریعے مؤلفۃ قلوب کی ملت محتاج ہے، عاملین جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے اور پہنچانے والے ہیں ان کی ملت محتاج ہے۔ تو 2 طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور احتیاج سے صرف دکھا لیتے ہیں، کوئی کھا لے گی دکھا لیتے ہیں اس کو، اس کا جو مصرف جو ہے صحیح طور سے جو ہے صحیح طور سے انویسٹ نہیں ہو رہی، وہ للفقراء کی کہہ دیا، ارے صاحب اور چیزوں سے دے دو تم، اب زکوٰۃ اسی کے لیے رہ گئی ہے، زکوٰۃ یہیں چھوڑ دو اور باقی مدد کرنا ہو تو اور ہیڈس میں اپنے پاس سے کر دو، یہی تو بتاتے ہیں۔ یہ شکایت سب لوگ جو ہے زکوٰۃ پہ ٹوٹ پڑیں گے، مسکینوں کو بھی زکوٰۃ سے دو، اور محتاجوں کو بھی زکوٰۃ سے دو، اور فی سبیل اللہ بھی زکوٰۃ سے دو، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی زکوٰۃ سے دو، اور تبلیغ اور اشاعت حق میں بھی زکوٰۃ سے دو، سب زکوٰۃ کے پیچھے پڑ گئے۔ ارے زکوٰۃ سے بھائی ہمارا کام چلنے دو، تم اور کہیں سے دے دو۔ نئے دور کے دانشور جو پیچھے پڑ کے رہ گئے اور کہتے ہیں، تو یہ شکایت نئے دور کے دانشوروں سے نہیں ہونی چاہیے، یہ شکایت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایک کے ساتھ 7 ہیڈیں اور کیوں جوڑ دی، ہمارا گھپلا کرا دیا، ہمارا نقصان کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے چھوڑ دیتے یہ والا آئٹم، اور وہ اٹھا کے ہم جیسے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں اور کیوں ہے۔ اور پھر وہ جیسے میں نے آپ کو کئی بار تفصیل سے زکوٰۃ کے درس میں سمجھایا ہے کہ دلیل صرف یہ ہے کہ للفقراء میں ہے کہ لام اس میں ہے، لام ہوتا ہے ان کے نزدیک تملیغ کے لیے ہوتا ہے، تو مالک جب تک نہ بنائے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، وہ کہتے ہیں لام برائے تملیغ ہوتا ہے، یعنی مالک، اور مالک بنانا اسی فرد کو ضروری ہے، اور خاص طور سے اموال باطنہ جو ہوتے ہیں سونا چاندی وغیرہ، اس میں تو مالک بنانا لازمی ہے، وہ کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر عثمان غنی کے دور میں باقاعدہ اموال باطنہ کو بھی بیت المال میں جمع کیا جاتا، حضرت عثمان غنی، اور میرے خیال سے قرآن کریم کو ہم زیادہ سمجھنے والے تھے وہ لوگ۔ مؤلفۃ قلوب کہتے ہیں ختم ہو گئی، مؤلفۃ قلوب کو عثمان نے ختم کر دیا، وہاں تو اتنے حضرت کے اختیارات چل رہے ہیں کہ ختم کر دیا عثمان نے، تو ختم ہو گیا قرآن شریف کا حکم، حضرت عثمان کے اتنے اختیار چل گیا، قرآن شریف ختم کریں گے حضرت عثمان، اس میں عمل کریں گے، ختم کیسے کر دیں گے؟ سسپینڈ کر دیا تھا انہوں نے، سسپینڈ کر دیا تھا، کیونکہ اتنے مسلمان ہو گئے تھے کہ اب کسی کو پیسہ دے کر مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، عارضی طور سے اس ہیڈ میں وصولیابی روک دی گئی تھی۔ حضرت عثمان کون ہوتے ہیں قرآن کریم کے حکم کو جو ہے رد کرنے والے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کس قدر بچکانا بات ہے کہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا، ختم نہیں کر سکتے، ملتوی کر دیا تھا، اس کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کو اس ہیڈ میں اماؤنٹ لینے کی ضرورت نہیں رہی تھی، بس باقی 7 ہیڈ زندہ تھی، لیکن آپ نے تو باقی 7 کو بھی سسپینڈ کر دیا، وہ ایک ہی رہ گئی، اور وہ سب سے بہترین مصرف جو ہے وہ گھما پھرا کے پھر یہ اتنا گھما کے لاتے ہیں کہ ہم رہ گئے، بس اپنا نام بتانے کا سر رہ جاتی ہے کہ صرف میں ہوں، باقی تو کوئی مطلب باقی کو بتا ہی نہیں، کہیں ادا ہی نہیں ہوگی، اس کو دیا تو نہیں اس کو ادا ہوگا تو نہیں ہوگی، اور میں ادا ہوں گا، اللہ کے کرم ہے کہ میں پیدا ہو گیا ہوں آپ کی گلی میں، ورنہ آپ تو بغیر دغیر ادا کیے بڑھ جاتے ہیں اور وہاں جا کے پڑتے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس سے ساری نحوست ہے۔ میں نے کہا نا دانا جب آپ نے بویا ہے تو 3 شرطیں ہیں کہ دانا بھی صحیح ہو، پیسہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اب یہاں تو جو ہے شراب کی دکان کھولتے ہیں تو مولانا سے کہہ کہ بچے پڑھ کے قرآن ختم پڑھ کے چلے آتے ہیں، اور ایک بوتل بیچ کے وہ اس سے جلیبی اٹھوا دیتا ہے، اور برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ پھر ہر کام میں ایسے اتنا گھپلا چل رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ نمبر 2 کے کام سارے جو دنیا میں ہو رہے ہیں، دین میں بھی ماشاءاللہ جو ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور یہ اس طرح سے اب یہ زکوٰۃ کا جو اسلام نے بہترین سسٹم ہمیں دیا تھا، یہ سسٹم ہم پاپا ایسا سسٹم تھا کہ اگر ہم اس کو صحیح طور سے کاربند ہو جاتے تو آج ہم دنیا میں سر اٹھا کے جینے والی قوم ہوتے۔ 40 کھرب روپے پاکستان کی نیشنل انکم ہے، اگر 1 کھرب روپیہ زکوٰۃ نکال دیں آپ اس میں سے، اور اس سے جو ہے آپ ٹیکسٹائل اور کارخانے تک بنائیں، سارے بے روزگار نہیں کھپ جائیں گے اس میں جتنے بھی ہیں؟
ایک ہی سال کی زکوٰۃ سارے بے روزگاروں کو ختم کر دے گی مسلمانوں کی. پروڈکٹیو زکوٰۃ ہونی چاہیے، یعنی جو بجائے اس کے کہ کسی بیوہ کو آپ 500 روپے دیں، بہتر ہے کہ سلائی مشین دے دیں جا کے کپڑے سی کے ایک ذریعے معاش چلائے وہ اپنا. 500 کیا کرے گی؟ مٹھائی کا ڈبہ منگا کے کھا لے گی، ختم ہو جائے گا، پھر کیا کرے گی؟ چانچہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے زکوٰۃ سے ہو یہ رہا ہے کہ بمبئی کے اور حیدرآباد کے اور احمد آباد کے اور بنگلور کے جتنے بھی فقیر ہیں وہ تو خوب تن و من ہو رہے ہیں، اور گاؤں میں رہنے والا بیچارہ جو غریب پریشان حال ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اور بھیک بھی اسی کو زیادہ مل رہی جو زیادہ تگڑا بھکاری ہے، دھکے دے کے سب کو جو لحاظ چھین سکتا ہے اسی کو زیادہ مل رہی ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے، اور یہ حضرت مطمئن ہے کہ الحمدللہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اور اس لیے سارے جو ہے نوسط ہے. اسلام کے طریقے سے ادا کیجئے، صحیح پیسے سے ادا کیجئے، صحیح پیسہ کمائیے، اجتماعی طور سے ادا کیجئے، اور یہ نہیں کہ جو ضرورت مند ہے وہ آئے آپ کے پاس، یہ قطعاً غیرت کے خلاف ہے. ضرورت مند آپ کے پاس ہے. قرآن نے تو یہ کہا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. یہ ان کے لیے ہے جو شرم کے مارے کہتے بھی نہیں، اور نادان یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، یعنی وہ ضرورتوں کو ظاہر نہیں کرتے، بھوکے پیٹ رہ کر بھی سفید کپڑے پہنتے ہیں تاکہ کسی پہ ان کی غربت اور ان کی فلاکت ظاہر نہ ہو. ان بہتر پہلے مستحق وہ ہیں اس کے، وہ تھوڑی ہیں کہ جو پیشہ ور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اور آگے آپ کے دروازے کو مانگتے پھر رہے ہیں، مطالبات کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کو جو ادا کر دیا اور نکال کے رکھ دیے. اس طرح سے پیسہ بھی ہمارا غلط، پروسیس بھی ہمارا غلط، اور مصرف بھی ہمارا غلط، خرچ کرنے کا طریقہ بھی غلط کہ اکیلے دے رہے ہیں، اور جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی غلط، غیر مستحقین کو ہم دے رہے ہیں. اب چونکہ متنازعہ مسئلہ میں زیادہ آگے تک جانا نہیں چاہتا، مگر یہ ہے کہ آج صبح میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے ہم ایک ایمبولینس خریدنا چاہتے ہیں، مسلم غریب لوگوں کے لیے کوئی ایمبولینس نہیں ہوتی، کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے خرید سکتے ہیں؟ میں نے کہا زبانی پوچھیں گے یا لکھوائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ جو ہے جس طرح سے ایک وہ ہوتا ہے نا لینڈ مافیا، ویسے ایک مولانا مافیا بھی ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے اگر آپ کچھ بھی کہیں گے تو آپ مارے جائیں گے، اور ایک فتوے کے نہیں ہوں گے، آپ ایک فتوے کے نہیں ہوں گے. میں نے کہا اسلام کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا شاید، مگر اس مافیا کو اعتراض ہوگا، اس پہ ہو جائے گا. لام کو چونکہ تملیغ کے لیے مانتے ہیں نا کہ مالک بنانا ضروری ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ مسئلہ کہ حنفی کے روح سے جواب یہی دیا جائے گا کہ مالک بنانا ضروری ہے. لیکن میں نے ایک بار آپ سے سوال کیا تھا کہ اس مالک بنانے کا انہوں نے مطلب کیا لیا ہے، اس کو تو سمجھیں. امام بنی فرض اللہ عنہ نے اس کا کیا مطلب لیا ہے، اور یہ کہ لام کیا ہمیشہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائی. لکم ہے نہیں لام، تمہارے لیے. زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، یہاں سے آپ نے ملکیت نکالی لیے. ہم نے تمہارے لیے بیوی بنائی، تو بیوی کے مالک ہو گئے، بھیج دیجیے 500 روپے میں 1000 میں بھیج آئیے ہم بیوی کو، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے تمہارے لیے زمین بنائی، لہٰذا دوسرے کا پلاٹ بیچ آئیے، کیونکہ آپ تو مالک ہو گئے اس کے. لام تو ملکیت کے لیے ہوتا ہے، لام ہمیشہ ملکیت کے لیے نہیں ہوتا، فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے، انتفاع کے لیے. تمہارے فائدے کے لیے بنائی، یہ زمین تمہارے فائدے کے لیے بنائی، یہ چیز تمہارے فائدے کے لیے بنائی. اس طرح سے ہوتا ہے. جب تک آپ اس کانسیپٹ میں زکوٰۃ کو نہیں سمجھیں گے، مسلمانوں کے مسائل کا مداوع نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اور فی سبیل اللہ کا جو مصرف ہے، جب تک اس کو آپ عام نہیں کریں گے، یعنی سارے وہ کام جو دین کی اشاعت سے اور دین کی بلندی سے وابستہ ہیں، جب وہ زکوٰۃ کے یہ عجیب کمال کی بات ہے کہ اس پیسے سے بڑے آرام سے گالیوں کے پوسٹر تو چھپ جاتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، دو پارٹیاں لڑ پڑیں میچنگ پارٹی کی، یہ اس کی گالی چھپ رہی ہے، وہ اس گالی چھاپ رہی ہے، دونوں زکوٰۃ کے پیسے چھپ رہے ہیں. یہ تو جائز ہے. کمیٹی کی مقدمہ بازی زکوٰۃ کے پیسے سے ہو سکتی ہے، سر پھٹ جائیں تو فوجداری کا مقدمہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہو سکتا ہے، پر ملت کی سبندی کوئی کام حرام ہے زکوٰۃ کے پیسے سے. یہ جو یعنی خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کر دے. جب تک ہم اللہ اسلامی سارے احکامات کو صحیح کانسیپٹ میں نہیں سمجھیں گے اور صحیح پروسیس کے ساتھ نہیں لائیں گے، تب تک وہ برکتیں حاصل نہیں ہوں گی ہمیں. تو دانا بھی صحیح ہو، پروسیس بھی صحیح ہو، زمین بھی صحیح ہو، یعنی پیسہ بھی صحیح ہو، خرچ کرنے کا طریقہ بھی قرآن کا بتایا ہوا ہو، اور مصرف بھی وہ ہو جو ٹھیک ہے، ضائع نہ ہو، تو ساری برکتیں آئیں گی. اور نہ ضائع ہو جائے گی، جس سے ساری چیزیں ہماری ضائع جا رہی ہیں. ہماری نماز ضائع جا رہی ہے، حالانکہ نماز ہماری
باقاعدہ ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی اسٹریٹجی ہے. ہر مشکل صورتحال میں نماز سے مدد مانگو، یعنی نماز تمہاری مدد کرے گی، نماز تمہیں آرگنائز کرے گی، نماز تمہیں قوم بنائے گی، ایک ملت بنائے گی. ہماری نماز میں کچھ بھی نہیں. فی الحال تو جو ہے ہماری نماز جو ہے لاکھوں نیکیاں دلوا رہی ہے بس. اب وہ 10-12 نیکی میں کام نہیں چلتا. وہ کل میں نے سنایا ختم میں کہ صاحب قرآن کے حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو بہت سے لوگوں کو تعجب ہوا، کیونکہ 2000 نیکی سننے کے قائل ہیں. 10,000 ذرا سی بات مل رہی ہے تو قرآن شریف میں اگر 10 مل گئی تو کون سا کمال ہوا؟ یہ تو بہت کم رہ گیا. تو قرآن سے اچھا تو اپنے وہی رہے وظیفے جو پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ، اس میں کسی میں 10 لاکھ کا ہے، کسی میں 20 لاکھ کا ثواب ہے، اس میں 10 ہی کا ثواب ہے. بڑا گھاٹا قرآن میں. تو قرآن کا تو اور بھی اسٹیٹس انفیریئر ہو گیا. یہ کیا نا، میں نے کہا اصل میں ہم اپنے حساب سے سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ میں شاید تولے 2 تولے حساب دیتا ہو، ثواب دیتا ہو ایک نیکی کا. تو جب تک کروڑ 10 کروڑ سے اس کو ملٹیپلائی نہ کرنے کچھ بات ہی نہیں بنتی. یہ سمجھ رہے ہیں ہم. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا کتنا ثواب دیتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. جیسے وہ بے حد و حساب ہے، ایسے اس کو دیا ہوا ثواب بے حد و حساب ہے. اس کا ہم لوگ ذہن کے اعتبار سے سوچتے ہیں نا، جتنا چھوٹا ذہن ہے اس ذہن کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اتنا دیتا ہوگا اللہ میں، 10-5 روپے دے دیتا ہوگا ایک نیکی کے بدلے میں. تو اچھا 1 کروڑ گنا کرے گا تو 5 کروڑ ہو جائیں گے، تو زیادہ شوق ہو جائے گا پھر نیکی کرنے کا. اب 10 گنا تو کچھ بھی نہ ہوا. اس سے زیادہ تو جو ہے ہم سوال 10 کروڑ کا میں کما لیں گے. تو یہ تو کوئی بھی نیکی نہ ہوئی، یعنی اس میں کوئی ثواب نہ ہوا. اپنے حساب سے سوچا نا. نواب رامپور صاحب کا ایک لطیفہ ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ ان کو ایک کھانے کا پیالہ جو ہے، کسان سے کہا کہ کھانے کا پیالہ 10,000 روپے میں بنتا ہے، ایک پیالہ جو کھانا دوپہر میں کھاتے ہیں. تو کسان بولا او خو پھر تو میرا گھی ہوتا ہوگا. مطلب اس کے دماغ میں یہ ہے کہ گھی سے بڑھیا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. پیالے میں 10,000 روپے گھی آتا ہوگا اس کے. تو اسی حساب سے سوچتے ہیں ہم لوگ بھی. ایک بار حضرت غالباً حضور نے شاید فرمایا کہ جب جہنم میں ساری شفاعتیں مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا سب سفارشیں ختم ہو گئے؟ کوئی نہیں رہا. اب سب سفارشیں شفاعتیں ختم ہو گئی، اب میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. اور یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ جہنم میں سے ایک لپ بھر کے پھینکے گا جنت میں. ایک لپ، یعنی وہ لوگ جن کے لیے کسی کی شفاعت بھی نہ ہوگی اور جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کا ایک لپ بھر کے اللہ تعالیٰ بھیجے گا جنت میں. تو حضرت عمر فاروق نے غالباً عرض کیا کہ حضور دعا کر دیں اللہ سے کہ ایک لب نہیں بلکہ 3 لب بھر کے بھیجے، یعنی اور بڑھ جائے تعداد. تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ کیا کہتے ہیں عمر، اگر اللہ چاہے تو پوری جہنم کو ایک لب میں اٹھا کے پھینک سکتا ہے. تو انہوں نے لب کو کیا چھوڑا سا لفظ میں سمجھ رکھا ہے کہ 3 لب بھر کے میں. تو ہم نے جو ہے اللہ کی عطا کو اور اللہ کی بخشش کو جو ہے چونکہ بہت چھوٹا سمجھا ہے، اس لیے ضرورت پیش آتی ہے اس کو کروڑ سے ملٹیپلائی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا اور کیا کچھ عطا فرمائے گا وہ ہم جانتے بھی نہیں. بے حد و حساب ہوگا. اور کلام پاک سے زیادہ ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی عزت والا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے رتبے والا کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. تو یہ 10 دن جو بچے یا چند دن جو بچے ہیں آخری اشرے میں ہم ہیں، چاہتا ہوں کہ اس کو زیادہ کیش کر لیں ہم اللہ کے سامنے. جتنا بھی اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں اللہ نے ہمیں بتایا ہے. مانگنے کے لفظ بھی اللہ نے ہمیں سکھائے اور خود اس نے کہا ہے مانگو تو میں دوں گا. اب وعدہ وہ کر رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. XYZ وعدہ کرتا ہے کہ آپ میرے گھر آئیے میں آپ کو دوں گا، تو وہ اس کو نبھاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو، اور پھر لفظ بھی سکھا رہا ہے کہ یہ کہو. درخواست بھی خود لکھ کے دے رہا ہے گویا ہمیں کہ یہ درخواست پیش کرو میرے سامنے. تو جب سب کچھ وہ خود کر رہا ہے تو قبول کیسے نہیں کرے گا؟ اسی نے کہا اور اسی نے لفظ بتائے، دعا مانگنے کا ڈھب سکھایا اسی نے، اور یہ دن دیے اور بتایا یہ بونس کے دن ہے جس میں اللہ کی رحمت خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے. یا باغ الخیر اقبل یا باغ الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، قدم آگے بڑھاؤ، پیش قدمی کرو. اور یہی مقصد ہے اعتکاف کا بھی. اور بیٹھنے کے اعتکاف کی آپ کو نہ ملے مہلت، مگر تلاش کیجئے ان ساعتوں کو کیش کیجئے جتنا بھی کر سکیں. مسجد میں جائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ جائیں، وہی آپ کا اعتکاف ہے، وہی آپ کا اعتکاف ہے. اللہ کے سامنے جائیں، متوجہ ہوں، ایک گوشہ گھر میں خاموشی کا ہو، غور و فکر تدبر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. نہ کر سکیں تو سنیں، اور علماء تو یہاں تک کہا کہ سن بھی نہ سکیں اگر تو کم اس کے صدروں پہ انگلی پھیریں. یعنی قرآن سے تعلق کا اظہار تو کریں، میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، مجھے اس سے محبت ہے. پڑھ نہیں سکتا ہوں، جاہل ہوں،
سن نہیں سکتا ہوں، کوئی سنانے والا نہیں ہے، ہاتھ میں انگلی پھیرے جائیے، محبت ظاہر ہو، سینہ لگائیے، ظاہر ہو، یہ آپ کی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ بوسنیا کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ بوسنیا میں ایک اچانک جو یہ ایک دم لوگ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک دم یہ لوگ تو وہ تھے جو کیمسٹوں میں رہتے تھے، 70 برس ان لوگوں نے اسلام کے خلاف، مذہب کے خلاف تقریریں سنی اور پروپیگنڈے اور ٹی وی پروگرام اور سب کچھ ہوا، اور ایک دم راتوں رات پکے مسلمان بن کے پھر آ گئے۔ آخر کہاں سے؟ نہ کوئی مدرسہ تھا وہاں، نہ کوئی مولوی تھا وہاں، نہ کچھ وہاں پہ گھوم رہے تھے لوگ سننے والے، اچانک ہی راتوں رات اتنے بڑے مسلمان کیسے بن گئے کہ جان دینے کو تیار ہو گئے، بچوں کو جانے قربان کر رہے ہیں اسلام کے اوپر، کیسے ہو گئے؟ تو وہاں سے بوسنیا سے ایک صاحب آئے تو پوچھا کہ کیسے ہوا یہ واقعہ؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعی ہم جاہل تھے، پر یہ تھا ہمارے یہاں روایت کہ کلام پاک ہمارے ہر گھر میں رہتا تھا، اور کلام پاک اس کو گھر میں ایک مخصوص کمرے میں ہم رکھتے تھے، ہم پڑھ تو سکتے نہیں تھے اسے، نہ کوئی بتانے والا تھا، پر بچوں کو بزرگوں سے یہ ہدایت چلی آ رہی تھی کہ جب بھی جائیں اس کتاب کو کسی وقت جا کر سینے سے لگائیں، چومیں اور پھر وہیں رکھ دیں۔ صرف اس نسبت نے ہمیں جوڑے رکھا، اور اچانک جو ہے وہ پودا پھر ہرا ہو گیا، پھر وہ مسلمان کے مسلمان نکل آئے۔ اصل چیز ہے اس سے جڑنا، اللہ کے کلام سے، اصل چیز سے جڑنا، جیسے بھی جڑیں، سنیں، سمجھیں، پڑھیں، اللہ دے تو خود تدبر کریں۔ اللہ تعالیٰ موقع دے، میں نے 12 کہا درس میں آپ آیا کریں، اور اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہو تو آپ اگر مل جائیں آپ کو کچھ ترجمے اور تفسیریں اور تشریحیں تو خود مطالعہ کر کے آئیں، تاکہ آپ کے اندر خود ایک صلاحیت پیدا ہو، کرج پیدا ہو۔ اسے جس کتاب سے جڑیں، یہی کلید کامیابی ہے، اور یہی نجات کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی رحمتوں اور فضلوں کا یعنی وہ مستحق بنائے، اور اس کتاب سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد، ربنا اننا ظلمنا انفسنا